جب ایک نوجوان توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو 40 دن تک آسمان پر قندیلیں روشن کر دی جاتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے میرے مولا یہ قندیلیں کیوں روشن کی گئی ہے؟ آواز آتی ہے اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، آج میرے ایک بندے نے توبہ کی ہے اس لیے آسمان میں قندیلیں روشن کر دی گئی ہے۔ نوجوان کی توبہ کی یہ اہمیت ہے میرے عزیزوں۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں کیسا کیسا بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توبہ کا معاملہ کچھ اس طرح ہے جس طرح بکری کے تھن سے یا کسی بھی دودھ دینے والے جانور کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد وہ دودھ کے قطرے واپس اس تھن میں نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے، اپنے قدم کو واپس اس گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے توبہ کی، اے اللہ میں آج کے بعد شراب نہ پیوں گا، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اب دوبارہ وہ شراب کی طرف نہ جائیں، شراب کے اڈے پر نہ جائے۔ کسی نے توبہ کی، مولا آج کے بعد جوا نہیں کھیلوں گا، تو توبۃ نصوحا یہ ہے کہ دوبارہ پھر وہ جوئے کے اڈے کی طرف نہ جائے۔ یعنی جس برائی سے، جس گناہ سے اس نے توبہ کی اس گناہ کی طرف نہ جائے، پکا ارادہ کر لے، اسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ، ایک بیٹا ماں کو ستا دے، ماں کی گستاخی کر دے، ماں کو پریشان کر کے وہ چلا جائے اور 30-40 سال کے بعد وہ واپس ہو، صرف اپنی زبان سے میٹھی کوئی بات کہہ دے یا صرف ماں کا لفظ استعمال کر دے تو ماں اللہ اکبر اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے، اپنی گستاخیوں کو بھول کر کئی برسوں کے بعد جو بیٹا واپس لوٹا اسے سینے سے لگا لیتی ہے، اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، جس طرح اے اللہ ہم شراب پیتے تھے،
اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اے اللہ ہم جوا کھیلتے تھے, اب جوئے کی طرف نہیں جائیں گے. اے اللہ ہم ماں باپ کو ستاتے تھے, اب ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا کرتی ہے. میرے عزیزوں, ماں کی گستاخی اگر کوئی بیٹا کرے تو ماں معاف کر دیتی ہے. وہ تو مولا کی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے, پھر اس کی رحمت کا اندازہ کیا لگانا میرے عزیزوں. لیکن پھر بھی آج ہم غفلت میں ہیں. اللہ اکبر, آج ہم غفلت میں ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. یاد رکھیں, جب تک ہمارا رشتہ, ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جس دن ہمارے جسم کا رشتہ ہماری روح سے الگ ہو جائے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر توبہ بھی کرو گے نا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. دنیا میں ہی جب موت کا گرگرا آئے گا اور پھر فرشتے نظر آنے لگیں گے, اس وقت بھی اگر ہم توبہ کریں گے نا تو ہماری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرعون کا حال کیا ہوا تھا؟ فرعون جب دریا میں غرق ہو رہا تھا, دریا میں ڈوب رہا تھا, موت کا گرگرا آ رہا تھا, جب اس نے فرشتوں کو دیکھا, اللہ اکبر, وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ اور ہارون جو کہتے تھے وہ حق کہتے تھے, سچ کہتے تھے. تو فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے اور اسی عالم میں کہا, ربی موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوا, بلکہ ہوا کیا, اس کے جسم کو دریا نے بھی باہر کر دیا. آج وہ عبرت کا نشان بن کر اس کی لاش ایک تابوت میں پڑی ہوئی ہے. یہ فرعون کون تھا؟ اللہ اکبر. اور پھر آپ چلے نا, آج ہمیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں کرتی ہے؟ بہت دولت ہمارے پاس ہے, بہت روپے ہمارے پاس ہے. مجھے بتاؤ, کیا ہماری دولت, ہمارے روپے موت سے بچا سکتے ہیں؟ مضبوط سے مضبوط قلعے بھی آپ تیار کر لیں, محل تیار کر لیں, لیکن موت کا پنجہ اتنا مضبوط ہے کہ تمہارے مضبوط محل کے اندر بھی آ کر رہے گا. اللہ اکبر. کیا اللہ نے قارون کو کم خزانے عطا فرمائے؟ قارون کو اتنے خزانے اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ اگر وہ صرف اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا تو کئی خچر اور کئی گھوڑوں پر صرف اس کی زکوٰۃ کی رقم رکھی جاتی, اس کی اشرفیاں اور اس کے دینار اور اس کے جواہرات رکھے جاتے. اللہ نے اتنا مال اسے عطا فرمایا تھا, لیکن کیا ہوا, وہ زمین کے ساتھ, اندر خزانے کے ساتھ دھس گیا. آج ہمیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے, آج ہمارے پاس مال ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم سکون کو حاصل کر لیں گے. نہیں میرے عزیز, سکندر جیسے بادشاہ کو ہم نے دیکھا ہے. یہ کون بادشاہ تھا؟ سکندر بادشاہ نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. سکندر دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. آج تو ہم یار تاجر ہیں, دھندا کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بادشاہت کا خواب دیکھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملکوں کے اندر بادشاہت کیا کرتے تھے. جب موت نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیا چھوڑے گی؟ اب بھی وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں, توبہ کر لیں, گناہوں پر شرمندہ نہ ہو میرے جوانوں. وہ اللہ ہے, اس کی رحمت ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے. بلکہ ایک بزرگ ہے نا, کسی محلے کے اندر اعلان کر رہے تھے, لوگوں کو کہہ رہے تھے, اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو. لیکن کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہ ہوا, کوئی تیار نہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھ کر قبروں کی طرف اشارہ کر کے
आसमान की तरफ यूं कह रहे थे, ए अल्लाह तू इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह तू इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह तू इनसे सुलह कर ले। कुछ लोगों ने देखा, बाबा कुछ दिनों पहले मोहल्ले में आप यही बात कह रहे थे, लोगों से कह रहे थे ए लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और आज कब्रिस्तान में बैठकर कब्र वालों के जरिए कह रहे हो ए अल्लाह तू इनसे सुलह कर ले। बाबा मामला क्या है? तो उस बाबा जी ने कहा, बात ऐसी है, जब तक ये लोग दुनिया में थे मैं कहता रहा अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। ये सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन अब यही लोग कब्र में हैं और कब्र में अजाब दिया जा रहा है, अजाब मुसल्लत हो चुका है। अब ये कब्र वाले अल्लाह से सुलह करना चाहते हैं, लेकिन मौला सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, मौला सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे अजीजों, दुनिया में हम अल्लाह से सुलह कर लें, बाद में हम कहेंगे भी ना मौला तू हमें माफ फरमा दे, आंखें बंद जिस्म से रूह निकली, मामला खत्म। अगर हमारा दोस्त रूठ जाए ना मेरे भाइयों, कोई दोस्त रूठ जाए तो हम उसे मनाने के लिए आधे घंटे तक फोन करते हैं, और फिर अगर कॉल ना उठाए तो उसके मकान पर जाते हैं, इसलिए कि वो हमारा अजीज दोस्त है। मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा प्यार हमें कौन कर सकता है? वो मौला ने हमें पैदा किया, क्या हम उसकी बारगाह में जाकर उसे मना नहीं सकते? बल्कि मेरे आका तो फरमाते हैं कि एक बंदा जो मुसाफिर है और सहरा का सफर है, जंगलों का सफर है, और वो अकेले निकला है, किसी सवारी पर है, और रास्ता बड़ा तवील है, सहरा फिर सहरा होता है, मैदान मैदान होता है, रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, कोई इंसान भी मौजूद नहीं होता है। हुजूर फरमा रहे, कोई ऐसा शख्स हो सफर के लिए निकले और फिर सवारी भी हो, उसके साथ साजो सामान भी हो, फिर अचानक से उसकी सवारी गायब हो जाए, गुम हो जाए। उस सवारी के ऊपर जो भी खाने पीने का सामान था, जो भी अशिया थी, वो भी गुम हो जाए। बताओ उसका हाल क्या होगा? पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, फिर वो क्या करेगा? आखिरकार यही करेगा कि अपनी मौत का इंतजार करेगा कि अब यहां पर तो आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है, अपनी मौत का इंतजार करेगा आंख बंद करके, और जैसे ही उसकी आंख खुलेगी सवारी सामने मौजूद होगी। हुजूर फरमाते, मेरे साहबा बताओ उसकी खुशी का आलम क्या होगा? सवारी फिर सामने होगी, खाने की अशिया भी सामने होगी। मेरे आका फरमाते, जिस तरह उस मुसाफिर को उसका घोड़ा या उसकी सवारी और उसका साजो सामान मिलने पर जो खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होगी जब उसका कोई गुनहगार बंदा उसकी बारगाह में तौबा कर ले। बल्कि एक नौजवान जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, कैसे कैसे बंदों ने तौबा की और कितने बड़े बड़े गुनहगार लोगों ने तौबा की, और अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम अता फरमाया, कैसे मर्तबे अता फरमाए। आज हमारे गुनाह ना मेरे अजीजों ऐसे भी तो नहीं है, हाँ, बल्कि तारीख में एक नाम आता है फुज़ैल इब्ने अयाज का। गौर से सुनना, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करने वाला नहीं हूँ। तारीख में एक नाम आता है फुज़ैल इब्ने अयाज का। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। फुज़ैल इब्ने अयाज की तारीख क्या है? इनका वाक़या ऐसा है कि फुज़ैल इब्ने अयाज अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे, बहुत बड़े डाकू, और डाका भी इस अंदाज में मारते थे कि जिस काफिले को लूटते थे या जिस इंसान का माल लूटते थे, पहले उसे कत्ल करते थे, उसे मारते थे, फिर उसके माल को लूट लिया करते थे। अल्लाह अकबर। फुज़ैल इब्ने अयाज की लोगों पर दहशत थी, लोगों के दिल हैबत से कांप उठते थे। वो फुज़ैल इब्ने अयाज था, अल्लाह अल्लाह।
ایک دن ایک قافلے کا گزر ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور اس قافلے میں ایک شخص نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ کیا اب بھی مومن کے دل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے؟ دیکھو اللہ رب العزت نا جسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے نا، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ کرم کے راستے کھول دیتا ہے، وہ مالک ذریعہ بناتا ہے۔ پھر ذریعہ بھی کیسا بناتا ہے؟ چوروں کو ولایت مل جاتی ہے۔ غوث پاک کا جبہ، غوث پاک کی بارگاہ میں جو چور آیا تھا، جبے میں ہاتھ ہی ڈالا تھا، اسے مقام ولایت میرے غوث نے عطا فرما دی۔ کیوں؟ ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ جب ہاتھ میں دامن غوث اعظم کا ہو تو چور کو ولایت عطا ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جائے تو قربت ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ جب فضیل ابن عیاض نے اس کے زبان سے یہ سنا، کیا مومن کی یہ سر ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے؟ تو فضیل ابن عیاض کے دل پر وہ بات اثر کری اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے کہ بھائی ایسا ہو کہ کسی مرشد کے پاس گئے ہو یا پھر کسی اللہ والے کے پاس جا کر توبہ کیوں، نہیں، مولا مجھے معاف کر دے۔ توبہ کر لی، سچی توبہ کی، اللہ سچی توبہ کی، ہماری طرح کی توبہ نہیں۔ آج توبہ کی مولا یہ نہیں کریں گے کل سے وہی کر رہے، مولا یہ نہیں کریں گے پرسوں سے وہی کر رہے، ہماری جیسی توبہ نہیں، سچی توبہ کر لی۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد مولا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا، مولا آج کے بعد کسی تیری مخلوق کا قتل نہیں کروں گا، اور اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ کچھ اور بھی وہاں پر ڈاکو موجود تھے۔ فضیل ابن عیاض تمام ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور جب ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو دیکھا اور وہاں پر قافلہ آیا ہوا تھا، کہا کہ اے سردار چلو یہ قافلہ بڑا قافلہ ہے، ہم اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان ڈاکوؤں نے سنا، کہا ہاں توبہ کر لی ہے، جب تک تم ڈاکو تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے توبہ کر لی ہے تو ہم تمام بھی آپ کے ہاتھوں پر توبہ کریں گے۔ تمام ڈاکو حضرت فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں۔ ہماری طرح والا معاملہ تھوڑی ہے کہ ابھی ہمارے سرکل میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں کوئی ایک بندہ نیک ہو جائے، برائی کے راستے سے نکل کر اچھائی کے راستے پر چلے جائے، دوسرے دوست تانا مارتے جمعہ 8 دن ہوئے۔ بلکہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہمارا ایک دوست برائی کے راستے سے نکل کر نیکیوں کے راستے کا مسافر بنا ہے تو ہمیں یہ کرنا تھا، اے میرے بھائی جب تک تو ہمارے ساتھ میں تھا ہم تیرے ساتھ میں تھے، لیکن اب تو نیکیوں کے راستے پر گیا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ فضیل ابن عیاض کے ہاتھوں پر تمام ڈاکوؤں نے اللہ اکبر توبہ کیا۔ اب توبہ کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ حضرت فضیل ابن عیاض آگے بڑھے نا تو وہ قافلے والے آپس میں بات کر رہے تھے۔ بات کیا کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ چلو جلدی جلدی ہم سفر کر کے آگے چلے جاتے ہیں، تو کوئی اور کہہ رہا تھا نہیں ابھی آگے فضیل ہوگا، آگے فضیل کھڑا ہوگا، اور اس کا اصول ہے وہ ڈاکہ ایسے ہی نہیں مارتا، پہلے وہ قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد مال کو چھینتا ہے، یہ اس کا اصول تھا۔ فضیل ابن عیاض کا اصول یہ تھا کہ بغیر محنت کے مال کیا کھانا، پہلے محنت کرنا ہے، یعنی پہلے قتل کرنا ہے پھر مال کھانا ہے۔ کوئی ایسا کہہ رہا تھا، فضیل ابن عیاض سن رہے تھے، مولا تیرے اس فضیل کی دہشت اتنی یہ لوگوں پر طاری ہو گئی، اس طرح کی بات، اس طرح کے جملے کہہ کر جو ہے قافلے والوں کے قریب بڑھے، اور قافلے والوں سے فضیل ابن عیاض خود کہہ رہے ہیں، قافلے والوں جلدی جلدی اپنے سفر کو مکمل کر لو، اپنا سفر پورا کر لو۔ نہیں ہم سفر نہیں کریں گے، آگے فضیل ہوگا، وہ ڈاکو بہت بڑا ہے، وہ ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے مال کو چھین لے گا۔ فضیل ابن عیاض کو وہ لوگ پہچان نہیں رہتے، کہا اجنبی ہم تمہارے کہنے پر سفر نہیں کریں گے، ہمارا ناحق قتل ہو جائے گا۔ فضیل ابن عیاض نے کہا ہے، اور لوگوں سنو، فضیل اب کوئی قتل نہیں کرے گا، اب کوئی قافلہ نہیں لوٹے گا، اس لیے کہ جو پہلے قافلہ لوٹا کرتا تھا اب وہ خود لوٹ گیا ہے۔ اور کہاں لوٹا ہے؟ بارگاہ الہی میں لوٹا ہے، محبت الہی میں لوٹا ہے۔
لوگوں سے کہا اے لوگو وہ فضیل جس سے تم ہیبت کھا رہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اللہ، اب توبہ کیے۔ میرے عزیزو توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ اللہ اکبر ولایت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، ولایت کی منزل۔ اب فضیل ابن عیاض نے توبہ کی، اب توبہ کرنے کے بعد شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ یہ شہر بغداد کے ارد گرد ہی تھے۔ اب شہر میں داخل ہوئے نا تو لوگ ڈرنے لگے، لوگوں کے دل پر دہشت طاری ہو گئی، فضیل آ گیا، فضیل آ گیا۔ آپ نے کہا میں یہ سرزمین پر نہیں رہوں گا۔ وہ سرزمین کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے، مکہ المکرمہ چلے گئے، اور پھر مکہ المکرمہ کے جو ہے خانہ کعبہ کے مجاور بن گئے، وہاں پر خدمت کرنے لگے۔ وہ فضیل ابن عیاض جو کچھ سالوں پہلے اللہ اکبر ڈاکہ ڈالتے تھے، ڈاکہ جو ہے مارتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، آج وہ فضیل ابن عیاض خانہ کعبہ کی مجاوری کر رہے ہیں اور حدیثوں کا علم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ 2,00,000 حدیثیں آپ یاد کر لیتے ہیں، اپنے وقت کے محدث کبیر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہیں مرتبہ کیا عطا فرمایا؟ وہ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، وہ غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔ امام حسن بصری کے ایک خلیفہ حضرت حبیب اجمی ہیں، اور ادھر سے ایک شاخ اور ہے، اس کے نیچے ہی اول کے بزرگ ہیں حضرت فضیل ابن عیاض۔ ہر سلسلے قادریہ والا ان کا ذکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو ہم تو کسی کو قتل نہیں کر رہے نا، ہم تو ڈاکہ نہیں ڈال رہے، تو کب لوٹیں گے؟ کیا جب ہمارے موت کا گر